بسم اللہ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکہ او یأتی ربک او یأتی بعض آیات ربک یوم یأتی بعض آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا قل انتظروا انا منتظرون صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم دوستو، میرے بھائیو، یہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 158 ہے۔ گزشتہ ہفتے اور اس سے پیوستہ ہفتے میں اسی آیت کریمہ کے متعلق کچھ باتیں عرض کی تھیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو ترغیب دی ہے، آگاہ کیا ہے، بلکہ ہوشیار اور چوکنا کیا ہے کہ تمہارے پاس وقت بہت کم ہے۔ قبل اس کے آخرت اور قرب قیامت کی نشانیاں ظاہر ہو جائیں، اس سے پہلے جو کرنا چاہو کر لو۔ فتنوں کے ظاہر ہونے کے بعد قبول ایمان کے اسباب کمزور ہو جاتے ہیں، فتنے جوں پیدا ہوتے جاتے ہیں، آدمی اور لوگوں کے قبولیت حق کے مواقع بھی اتنے ہی کم سے کم تر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ فتنے پھیلنے سے پہلے ظاہر ہونے سے پہلے حق قبول کر لو، ایمان لے آؤ، محنت کر لو، اپنے اندر اتنی طاقت پیدا کر لو کہ کل خدا نہ خواستہ فتنے ظاہر بھی ہو جائیں تو تم ڈگمگاؤ نہیں، تم پھسلو نہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اخیر وقت میں گھبرائے ہوئے تھے۔ ان کے سینے میں فجر کی نماز میں خنجر لگا 26 ذوالحجہ کو، اور وفات ہوئی 1 محرم الحرام کو۔ تو درمیان میں اللہ تعالیٰ نے 4-5 دن ان کو مزید عطا فرمائے۔ تو انہی دنوں میں سے ایک دن کا واقعہ ہے کہ وہ بڑے ہی گھبرائے ہوئے تھے، بے چین تھے، بے قرار تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ان کے خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان کو دیکھا کہ وہ بڑے گھبرائے ہوئے ہیں اور موت سربر ہے۔ تو مرنے والا آدمی جب گھبرایا ہوا ہو تو اس کا مطلب ہے کہ موت سے گھبرا رہا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو تسلی دی اور فرمایا، امیر المؤمنین آپ کیوں گھبرا رہے ہیں؟ فَإِنَّ لَكَ صُحْبَةُ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فَأَحْسَنْتَ صُحْبَتَهُ۔ اے امیر المؤمنین، آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل ہے اور
بڑی اچھی صحبت پھر آپ کو حاصل ہوئی ہے. ثم فارقک وهو عنک راض، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے، آپ سے راضی تھے. ثم صحبت ابا بکر فاحسنت صحبته وهو فارقک وهو عنک راض، پھر آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، خلیفہ بلا فصل رضی اللہ عنہ، ثانی الاثنین اذ ہما فی الغار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار میں رہنے والے، ان کی اللہ نے آپ کو صحبت کا شرف بخشا، اور وہ صحبت بھی آپ کی بڑی اچھی رہی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے رخصت ہوئے، وہ بھی آپ سے راضی تھے. ثم صحبت الناس فاحسنت صحبتهم، پھر آپ امیر المؤمنین بنے، باقی اہل اسلام کے ساتھ آپ کو اٹھنے بیٹھنے زندگی گزارنے کا موقع ملا، اور آپ نے اس صحبت کا بھی حق ادا کر دیا. ثم لتفارقنهم وهم عنك راضون، اور اب آپ دنیا سے جانے والے ہیں، سارے مسلمان آپ سے راضی ہیں، تو پھر گھبراہٹ کس بات کی؟ گھبراہٹ کس بات کی؟ کس لیے گھبرا رہے ہیں؟ تو موت کے وقت اگر آدمی کو اس کا انجام اچھا نظر آ رہا ہو تو پھر تو گھبرانا نہیں چاہیے. الموت جسر یصل الحبیب الی الحبیب، کسی کو موت سے نفرت ہو تو ہو، مسلمان موت سے کیوں گھبرائے؟ کلمہ پڑھنے والے کے لیے تو موت آتا ہے کہ ایک پل ہے، پل جو یار کو یار سے ملاتا ہے، دوست کو دوست سے ملاتا ہے. تو آپ کا انجام تو بخیر ہے، پھر آپ کیوں گھبرائے ہوئے؟ تو حضرت امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں اپنے لیے نہیں گھبرا رہا، انما جزعی لاجلک ولی اصحابک، میری گھبراہٹ میرے لیے نہیں ہے، وہ تمہاری وجہ سے، تمہارے ساتھیوں کی وجہ سے، کہ میرے بعد تمہارا کیا بنے گا، میرے بعد تمہارا کیا بنے گا. یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ دوسری ایک حدیث انہوں نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سنی ہوئی تھی. ایک دفعہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں زیادہ پوچھتے تھے. یا رسول اللہ کوئی جنت کا عمل بتا دیں، اللہ کے رسول گناہوں کو معاف کرنے والا کوئی عمل بتا دیں، اللہ کے رسول زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے والا کوئی عمل بتا دیں. صحابہ خیر پوچھتے تھے، خیر پوچھتے تھے. وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ، میں شرور اور فتن کے متعلق سوال کرتا تھا، شرور اور فتن کے متعلق، فتنوں کے بارے میں زیادہ پوچھتا تھا، شر کے بارے میں زیادہ پوچھتا تھا. کیوں؟ مخافت ان تدرکنی، مجھے یہ ڈر تھا کہ کہیں کوئی ایسا فتنہ نہ آ جائے اور میں اس کو پہچانتا نہ ہوں، اور میری عدم شناخت سے وہ فائدہ اٹھائے اور میری زندگی بھر کی کمائی کو لے کر نکل جائے. ایک آدمی دولت سمیٹ رہا ہے، اس کو یہ نہیں پتا کہ امن والے راستے کون سے ہیں، خطرناک راستے کون سے ہیں. اس نے پیسہ جمع کرنا شروع کیا ہوا ہے، دولت سمیٹ رہا ہے اور دنیا بنا رہا ہے، مگر ساری دنیا بنا کر وہ اگر کسی خطرناک راستے پر نکل پڑا، اس کو پتہ نہیں ہے کہ اس راستے پہ ڈاکو ہوتے ہیں، چور ہوتے ہیں. اس راستے پہ اکیلا نکلنا، اپنی موت کو دعوت دینا ہے. وہ انجانے میں اگر نکل پڑے تو ایک پئی بھی اس کے پاس نہیں رہے گی، ایک پئی بھی اس کے پاس نہیں رہے گی. تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فتنوں کے بارے میں زیادہ اس لیے پوچھتا تھا
تاکہ ان کو پہچانوں اور ان سے بچوں، ان کو پہچانوں اور ان سے بچوں۔ تو صحابہ میں سب سے زیادہ فتنوں کو جاننے والے حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، صاحب و سر رسول اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدان۔ تو ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ بھائی تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی ہمت کے ساتھ پوچھتے تھے، تمہارا ہی دل گردہ تھا، تمہاری ہی ہمت تھی جو تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ایک فتنے کے بارے میں پوچھتے تھے، تو کچھ فتنے ہمیں بھی سناؤ تاکہ ہم بھی ان کو پہچانیں اور آنے والے فتنوں سے ڈریں۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا فتنۃ الرجل فی اہلہ ومالہ وعیالہ، کہ امیر المؤمنین آدمی کے لیے مال بھی فتنہ ہے، اولاد بھی فتنہ ہے، خود اس کی اپنی ذات بھی فتنہ ہے، اہل و عیال بھی فتنے ہیں، ان سے آدمی کے ایمان کو آزمایا جاتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا حذیفہ یہ فتنے میں تم سے نہیں پوچھ رہا، میں تو تم سے وہ فتنے پوچھ رہا ہوں تموج کموج البحر، جو سمندر کی موج کی طرح آئیں گے اور سب بہا کر لے جائیں گے، وہ بتاؤ۔ کیا تو عرض کیا وما لکا یا امیر المؤمنین، امیر المؤمنین آپ کو ان سے کیا سروکار، آپ کیوں پوچھ رہے ہیں، آپ کو ان سے کیوں ڈر ہے؟ بینک و بینہا باب، آپ کے اور ان کے درمیان ایک دروازہ حائل ہے، جب تک وہ دروازہ نہیں ہٹتا فتنے آپ کے قریب نہیں آ سکتے، فتنے آپ کے قریب نہیں آ سکتے، وہ بڑے بڑے فتنے آپ کے قریب نہیں، آپ کے اور ان کے درمیان ایک دیوار حائل ہے، دروازہ اس میں لگا ہوا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سمجھ گئے دیوار کون سی ہے، دروازہ کون سا ہے، دیوار بھی وہ خود تھے اور دروازہ بھی وہ خود تھے، سمجھ گئے کہ جب تک میں زندہ ہوں وہ بڑے فتنے نہیں آ سکتے۔ پھر فرمایا حذیفہ یہ بتاؤ یہ دروازہ فتنوں کے آنے کے لیے دروازے کو ہٹایا جائے گا، یہ دروازہ کھولے گا یا ٹوٹے گا، کھولے گا یا ٹوٹے گا؟ تو کہا امیر المؤمنین کھولے گا نہیں ٹوٹے گا۔ کھلنے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کھلنے والی چیز تو کبھی بند بھی ہو جاتی ہے، ٹوٹنے والی چیز پھر بند نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب ہے کہ جب یہ دروازہ ہٹے گا اور فتنوں کا ریلا آئے گا تو پھر وہ بڑھتا ہی رہے گا، وہ کم نہیں ہوگا، وہ کم نہیں ہوگا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابن عباس سے فرمایا کہ میں جو اس وقت تمہیں گھبرایا ہوا نظر آ رہا ہوں اپنی وجہ سے نہیں، تمہاری وجہ سے، تمہارے ساتھیوں کی وجہ سے، کہ میرے جانے کے بعد آنکھیں بند ہونے کے بعد خطرناک فتنے آنے والے ہیں، تو اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں ارشاد فرمایا بادروا بالاعمال قطعا كقطع فتنا كقطع الليل المظلم، کہ بڑے بڑے فتنوں کے آنے سے پہلے پہلے جو کام کرنا ہے کر لو، جو نمازیں پڑھنی ہے پڑھ لو، قرآن کی تلاوت کرنی ہے کر لو، تسبیحات کرنی ہے کر لو، کہیں ایسا نہ ہو وہ فتنے آ جائیں جو رات کی تاریکی کی طرح خطرناک ہوں گے، رات کی تاریکی کی طرح پر خطر ہوں گے، تو پھر تم کچھ کرنا چاہو گے نہیں کر سکو گے۔ آج جنہوں نے 10 سال پہلے خوب نمازیں پڑھی اور تلاوت بھی کی، ذکر بھی کیا، بڑی اچھی زندگی گزاری، جب سے موبائل آیا ہے، اور اگر ان میں سے کسی کو موبائل کی لت لگی ہے تو نماز میں بھی کمی آئی ہوگی، تلاوت میں بھی کمی آئی ہوگی۔ آج سے 10 سال پہلے نوجوانوں کے لیے مسجد میں وقت دینا آسان تھا، تلاوت کرنا آسان تھا، اور پوری توجہ کے ساتھ نماز پڑھنا آسان تھا۔ اب موبائل کے آنے کے بعد کیا حال ہے آپ خود ہی دیکھ لیں، اب سارے نوجوان بیٹھے ہیں، خود ہی دیکھ لیں کہ
اب کیا ہے اور پہلے کیا تھا، اب میں اور پہلے میں صرف یہ ایک میں مثال دے رہا ہوں، اس کی وجہ سے کتنا فرق آیا، کتنا فرق آیا کہ آج ہر آدمی اس میں لگا ہوا ہے، اور اس کی وجہ سے بیوی بھی پریشان ہے، بچے بھی پریشان ہیں، اس کی وجہ سے گاہک بھی پریشان ہے، دفتروں میں چلے جاؤ کھڑے رہو، وہ آدمی موبائل سے بیٹھا کھیل رہا ہے، بندہ اپنی فائل لے کر اپنی درخواست لے کر لائن میں لگا ہوا ہے، اس کو نہ لائن کی کوئی پرواہ ہے نہ لوگوں کی کوئی پرواہ ہے کہ لوگ بیچارے دھوپ میں کھڑے ہوئے ہیں، وہ اپنے موبائل میں مست ہے۔ تو یہ فتنوں کے آنے کے بعد آپ نے فرمایا کام کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو فتنوں سے اس آیت میں اللہ تعالیٰ ترغیب دے رہے ہیں، قرب قیامت کی نشانیوں سے پہلے پہلے نیک کام کر لو، قرب قیامت کی نشانیوں کے بعد پھر نیک کام کرنا بھی مشکل، اور بعض نشانیاں ایسی ظاہر ہو جائیں گی کہ اس کے بعد پھر کوئی ایمان لانا چاہے ایمان بھی نہیں لا سکے گا، ایمان کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور ان میں سے میں نے ایک نشانی گزشتہ ہفتے بیان کی تھی دجال سے متعلق، کہ دنیا کا سب سے بڑا فتنہ دجال کا ہے، سب سے بڑا فتنہ دجال کا ہے، اور اس کی پیدائش ہو چکی ہے، وہ اس وقت دنیا میں ہے اور احادیث میں موجود ہے۔ فرمایا کہ سب سے بڑا فتنہ، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ ایک دفعہ بڑے گھبرائے ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار دجال کے متعلق سوال کرتے تھے۔ ایک دفعہ خود فرماتے ہیں ما سأل احد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر مما سألته عن الدجال، جتنا فتنہ دجال کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے پوچھا اتنا شاید کسی نے پوچھا، کسی نے اتنا نہیں پوچھا جتنا میں نے پوچھا۔ تو میری گھبراہٹ کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ مجھے تسلی دی، فرمایا ما یضرک، تم اتنا کیوں گھبرا رہے ہو، دجال تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، تمہیں اس سے فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے، تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ کیوں؟ دوسری روایت میں واللہ خلیفتی علی کل مسلم علی کل مؤمن، اللہ تعالیٰ ہر ایمان والے کے ساتھ ہوں گے۔ فرماتے ہیں پھر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، لوگ کہتے ہیں کہ اس کے لوگوں نے آپ سے سنا ہے ان معہ جبل خبز و نہر ماء، کہ وہ زمانہ انتہائی قحط کا زمانہ ہوگا، غربت کا زمانہ ہوگا، غذائی قلت کا زمانہ ہوگا، ایسے وقت میں اس کے ساتھ روٹیوں کا ایک پہاڑ ہوگا اور پانی کی ایک نہر اس کے ساتھ ہر وقت چلتی ہوگی۔ تو غربت، فقر، بھوک، افلاس اور بدترین قسم کے قحط میں ایک آدمی روٹیوں کا پہاڑ لے کر آ جائے تو بہت بڑا فتنہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا گھبراؤ نہیں، ہوگا اہون علی اللہ من ذالک، اپنی شکل، صورت، جسامت سے جس قدر حقیر نظر آتا ہوگا اور جس قدر معمولی نظر آتا ہوگا اس سے کہیں زیادہ وہ اللہ کی نظر میں گرا ہوا ہوگا۔ جتنے بھی شعبے دکھا لے، جتنے بھی کرتب دکھا لے، وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں انتہائی گرا ہوا ہے۔ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ایک دفعہ اذان کے بعد آواز لگی الصلاۃ جامعہ، الصلاۃ جامعہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ جب کوئی خاص بات ارشاد فرمانی ہوتی تو آپ نماز کے بعد حضرات صحابہ کرام کو بٹھا کر نماز کے بعد ہی ممبر پہ تشریف فرما ہو کر آپ وہ بات ارشاد فرماتے، اور جب کوئی اہم بات ہوتی تو نماز اذان کے بعد نماز سے پہلے ایک آواز لگواتے تاکہ لوگ مسجد میں جمع ہو جائیں، الصلاۃ جامعہ، الصلاۃ جامعہ۔ اس کا مطلب یہ ہوتا تھا
کہ لوگ سارے کے سارے مسجد میں آ جائیں، کوئی اہم بات ہونے والی ہے۔ صاحب تو حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو گلیوں میں پھرایا، اس نے یہ آواز لگائی الصلاۃ جامعہ، الصلاۃ جامعہ، تو ہم سمجھ گئیں آج نماز کے بعد کوئی خاص بات ہونے والی ہے۔ تو صحابہ نے مسجد میں آنے کا خوب اہتمام کیا، ہم عورتوں نے بھی اہتمام کیا، عورتوں کے ساتھ میں بھی آ گئی مسجد نبوی میں، اور عورتوں کی صف میں جو پیچھے ہوتی تھی وہاں میں بیٹھ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، نماز کے بعد آپ ممبر پہ تشریف فرما ہوئے، ارشاد فرمایا لیلزم کل انسان مصلی، ہر آدمی جہاں بیٹھا ہے وہیں بیٹھا رہے، اپنی جگہ سے ہلے نہیں، اپنی جگہ سے ہلے نہیں، اپنی اپنی جگہ بیٹھا رہے، جہاں نماز پڑھی ہے وہیں رہے۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم اپنی جگہ پر بیٹھ گئے، جہاں نماز پڑھی تھی وہیں بیٹھ گئے، دائیں بائیں کوئی بھی نہیں ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ تشریف فرما ہوئے، آپ نے فرمایا هل تدرون لما جمعتکم، تمہیں معلوم ہے آج میں نے تمہیں کس لیے یہاں جمع کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں، آپ نے کس لیے جمع فرمایا؟ آپ نے فرمایا واللہ انی ما جمعتکم لرغبت ولا لرہبت، آج میں نے تمہیں کسی خیر کی بات کی ترغیب دینے کے لیے جمع نہیں کیا، اور کسی گناہ سے ڈرانے کے لیے بھی میں نے تمہیں یہاں جمع نہیں کیا، ترغیب و ترہیب کے لیے میں نے جمع نہیں کیا۔ میں نے تمہیں کیوں جمع کیا ہے؟ لأن تمیم الداری کان رجلا نصرانیا جاءنی وحدثنی حدیثا وافق الذی کنت احدثکم به عن المسیح الدجال، کہ آج میرے پاس تمیم داری آئے ہیں جو نو مسلم ہیں، پہلے یہ نصرانی تھے، عیسائی تھے، عیسائیت سے انہوں نے اسلام قبول کیا، آج میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے ایک واقعہ سنایا، اور اس واقعے سے میری ان باتوں کی تائید ہوتی ہے جو میں نے تمہیں دجال کے متعلق بتائی تھی، ان کے واقعے سے ان باتوں کی تائید ہوتی ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ پیش آنے والے واقعوں کو خود ممبر پر بیان فرمایا، ممبر پر بیان فرمایا، اور یہ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ کی شان ہے، ان کی فضیلت کا باعث ہے کہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال، اعمال، احوال، آپ کی زندگی کو صحابہ بیان کر رہے ہیں، صحابہ سب کے سب حضور کی زندگی بیان کر رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات بیان کر رہے ہیں، آپ سے حدیثیں بیان کر رہے ہیں، آپ کے افعال، اقوال نقل کر رہے ہیں۔ آج یہ وہ موقع ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کی بات کو بیان فرما رہے ہیں، یہ ان کی خصوصیت ہے۔ سارے صحابہ حضور کی باتیں بیان کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آج حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعوں کو اور ان کی باتوں کو آپ ممبر پر بیان فرما رہے ہیں۔ فرمایا کہ یہ تمیم داری میرے پاس آئے اور انہوں نے بتایا کہ ہم قبیلہ لخم اور قبیلہ جزام کے 30 آدمیوں کے ہمراہ ایک سمندری مہم پر نکلے، شکار پر نکلے یا کہیں سفر میں نکلے، اچانک طوفان اٹھا، ہوا کا طوفان آیا اور سمندر کی بڑی بڑی موجیں اٹھیں اور کشتی ہمارے ہاتھوں سے بے قابو ہو گئی اور مکمل طور پر وہ لہروں کے رحم و کرم پہ چلی گئی۔ فلعب بین الموج شہرا، سمندری موجیں ہمارے ساتھ کھیلنے لگی، ہماری کشتی کو انہوں نے فٹ بال بنا لیا، فٹ بال کی طرح وہ کھیلنے لگی، کبھی دائیں کبھی بائیں،
کبھی ہم ادھر نکل جاتے، کبھی ادھر نکل جاتے، اور ہمیں کچھ پتہ نہ چلا کہ ہم کہاں ہیں، کس جگہ ہیں۔ مکمل طور پر اس کے رحم و کرم پر، موجوں کے رحم و کرم پر 1 مہینہ مسلسل ہم سمندر میں رہے، بھٹکتے رہے، ہمیں کچھ نہیں پتا تھا کہ ہم اس وقت کہاں ہیں۔ 1 مہینے کے بعد ہمارے سامنے مغرب کی جانب ایک جزیرہ آیا، چھوٹا سا جزیرہ۔ ہم نے دیکھا، ہم نے سوچا کہ شاید یہاں کوئی انسان رہتے ہوں، تو اس کے قریب ہم نے کشتی کو کھڑا کیا، اور پھر کشتی میں سے چھوٹی کشتی نکالی، جو کشتی کا رسی باندھنے کے لیے، جب کشتی لنگر انداز ہوتی ہے، رسی باندھنے کے لیے اندر سے ایک چھوٹی کشتی نکالی جاتی ہے جو ساحل کے ساتھ باندھتے ہیں، تو چھوٹی کشتی نکالی، اپنی کشتی کو ہم نے بڑے سمندر میں کھڑا کیا، چھوٹی کشتی میں بیٹھ کر ہم جزیرے میں آئے۔ جزیرے میں آئے تو کیا دیکھا؟ ایک ویران سنسان جزیرہ، اس میں درخت ہیں، جھاڑیاں ہیں، جگہ جگہ ایک خوفناک منظر ہے۔ ہم اس میں چلتے گئے تو ہمیں ایک عجیب و غریب قسم کا جانور نظر آیا، جانور۔ فَإِذَا هِيَ دَابَّةٌ أَهْلَبْ كَثِيرَةُ الشَّعْرِ لَا نَدْرِي مَا قَبُلُهُ مِن دُبُرِهِ، وہ تھا انسان مگر وہ دیکھنے میں جانور نظر آ رہا تھا، اور اس کے بدن پر اتنے بال تھے کہ کچھ نہیں پتہ چل رہا تھا اس کا اگلا حصہ کون سا ہے، پچھلا حصہ کون سا ہے، سینہ کدھر ہے اور کمر کدھر ہے، سر کہاں ہے، پاؤں کہاں ہے، کچھ ہمیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ تو ہم اس کے قریب پہنچے، ہم نے اس سے پوچھا ویلک ما انت، کہ بھئی تم کون ہو، کیا چیز ہو؟ اس نے کہا انا الجساسہ، میں جاسوس ہوں، میں جاسوس ہوں۔ پھر کہا انطلقوا الى هذا الرجل في الدیر، کہ سامنے ایک عیسائیوں کا گرجا تھا اور وہ محل نما تھا، اس لیے ایک روایت میں گرجا کا لفظ ہے، ایک روایت میں قصر محل کا لفظ ہے۔ اس نے کہا اس محل نما گرجا میں جاؤ، ایک آدمی اندر موجود ہے، فَإِنَّهُ إِلَى خَبَرِكُمْ بِالْأَشْوَاقِ، إِلَى خَبَرِكُمْ بِالْأَشْوَاقِ، وہ کسی انسان سے ملنے کے لیے بے حد مشتاق ہے، بے حد اس کو انتظار ہے، تم اندر جاؤ۔ تو فرماتے ہیں کہ ہم تو گھبرا گئے کہ ویران سنسان جزیرہ، اور اس میں ایک عجیب و غریب جانور نما انسان جو آج تک ہم نے نہیں دیکھا، اور جسم پر بال ہی بال، اور پھر وہ آگے کسی اور انسان کی خبر دے رہا ہے۔ ہم نے کہا کہ کہیں کوئی یہ شیطان نہ ہو، کوئی جن نہ ہو۔ ہم دوڑ کر اندر گئے تو فیدا ہوا اعظم انسان ما رأیناہ قط خلقا واشدہ وثاقا، ایک ہیبت ناک انسان دیکھا، بہت بڑا جسامت کے اعتبار سے، موٹا، اور سر سے لے کر پاؤں تک مکمل طور پر وہ زنجیروں، بیڑیوں، ہتھکڑیوں میں جکڑا ہوا، ہاتھ اس کے گردن پہ بندھے ہوئے، اور نیچے گھٹنوں سے پاؤں تک وہ مکمل طور پر مضبوط موٹی زنجیروں میں بندھا ہوا، اور وہ نہ وہ زنجیریں توڑوا سکتا تھا، نہ بھاگ سکتا تھا، بس اتنا تھا ینزو فی ما بین السماء والارض، اوپر نیچے ان بہت زیادہ اچھلتا تھا، کودتا تھا، اور اس کی اچھل کود سے ایک دھمک پیدا ہوتی تھی کہ دل لرز جاتے تھے۔ تو اس کو دیکھ کر ہم گھبرائے، ہم نے کہا ویلک ما انت، کہ بھئی تم کیا چیز ہو، کیا ہو؟ اس نے کہا قد قدرتم خبری فاخبرونی ما انتم، مجھے تم جانی لوگے، میں اپنی حقیقت تم سے نہیں چھپاؤں گا، مگر پہلے کون ہو، تم کون ہو، تم کون؟ من انتم، یہ سوال تعظیم والا ہے، ما انتم عربی میں یہ سوال حقارت کا ہے، گویا یہ پوچھنے والا
سامنے والوں کو انتہائی حقیر سمجھ رہا تھا، معمولی سمجھ رہا تھا. یہ نہیں کہا تم کون ہو، تم کیا ہو، تم کیا ہو. تو انہوں نے بتایا نحن اناس من العرب، ہم کچھ عرب کے نوجوان ہیں. سمندری مہم پر چلے، طوفانی ہوائیں چل پڑی، موجیں اٹھنے لگیں اور مہینہ بھر ہم سمندر میں بھٹکتے رہے، موجیں ہم سے کھیلتی رہیں اور چلتے چلتے ہم یہاں مغربی ویران سنسان جزیرے میں آ گئے. ہماری تو یہ کہانی ہے. تو اس نے کہا اخبرونی عن نخل بیسان، مجھے کچھ باتوں کا جواب دو. پہلا سوال میرا یہ ہے کہ بیسان کے نخلستانوں کے بارے میں تم کیا کہتے ہو، اس کے بارے میں کچھ بتاؤ. بیسان شام میں ایک جگہ ہے، اس کا نام ہے. اور یہ جو میں آپ کو سنا رہا ہوں یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، صحیح پکی روایت، صحیح سند کے ساتھ. تو کہا اخبرونی عن نخل بیسان، شام کا علاقہ بیسان ہے، وہاں کھجور کے درخت بہت زیادہ ہیں، کہ ان درختوں کے بارے میں بتاؤ. ہم نے پوچھا ان درختوں کے بارے میں آپ کیا معلوم کرنا چاہتے ہیں. اس نے کہا یہ بتاؤ هل تثمر، ان درختوں پر پھل آ رہا ہے یا نہیں آ رہا. ہم نے کہا پھل آ رہا ہے اور بہت زبردست پھل ہے. اس نے کہا اما انها توشک الا تثمر، عن قریب وہ دن آنے والا ہے جب ان درختوں پر ذرہ برابر پھل نہیں آئے گا، ایک کھجور بھی پیدا نہیں ہوگی. پھر کہا اخبرونی عن بحیرۃ الطبریہ، بحیرہ طبریہ کے بارے میں بتاؤ. بحیرہ طبریہ پہلے بتا چکا ہوں، شام میں اردن کے قریب ایک دریا ہے، اس دریا کا بتاؤ. ہم نے کہا اس کے بارے میں کیا پوچھنا چاہتے ہو. اس نے کہا هل فیہا ماء، اس میں پانی ہے. ہم نے کہا بہت پانی ہے. اس نے کہا ان ماءها یوشک ان یذهب، عن قریب ایک دن آئے گا اس میں ایک قطرہ پانی کا نہیں رہے گا. پھر اس نے تیسرا سوال کیا، تیسرا سوال. اس نے کہا اخبرونی عن عین زغر، کہ چشمہ زغر کے بارے میں بتاؤ. چشمہ زغر، چشمہ زغر، زغر حضرت لوط علیہ السلام کی ایک بیٹی کا نام ہے. لوط علیہ السلام سدوم کے جن علاقوں میں نبی بنا کر بھیجے گئے، وہیں ایک چشمہ ہے جو ان کی بیٹی کے نام پر ہے، آج بھی موجود ہے. تو اس نے پوچھا چشمہ زغر کے بارے میں بتاؤ. تو انہوں نے پوچھا چشمہ زغر کے متعلق تم کیا پوچھنا چاہتے ہو. اس نے کہا هل فیہا ماء وهل یزرع اہلها، اس چشمے میں پانی ہے اور آس پاس کے کسان اس پانی سے اپنی زمینوں کو کاشت کرتے ہیں. تو ہم نے کہا اس میں بہت زیادہ پانی ہے، آس پاس کے جتنے کھیت ہیں وہ سارے کے سارے اسی پانی سے سیراب ہوتے ہیں. اس نے چوتھا سوال کیا. اس نے کہا اخبرونی عن نبی الامیین، امیین کے نبی کے بارے میں بتاؤ. یہاں بھی تعبیر اس نے، سوال اس نے تحقیر آمیز انداز میں کیا کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو سارے عالم کے نبی ہیں، مگر اس نے یوں کہا اچھا وہ ان پڑھ لوگوں کے نبی کے بارے میں بتاؤ. یہ انداز تحقیر آمیز ہے. اور دوسرا اس نے اس سوال میں اپنے مذہب کو بھی ظاہر کر دیا. یہودیوں کا ایک طبقہ ایسا تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا تھا ہم مانتے ہیں آپ نبی ہیں، مگر آپ نبی العرب ہیں، صرف عربوں کے نبی ہیں، ہمارے نبی نہیں ہیں. تو گویا دجال نے بھی اپنا یہ مذہب ظاہر کر دیا پوچھنے والے نے کہ اخبرونی عن نبی الامیین، کہ امیین کے نبی کے بارے میں بتاؤ. تو ہم نے کہا انہو خرج من مکہ ونزل یثرب، مکہ مکرمہ سے وہ ہجرت کر کے یثرب میں آ گئے. پھر اس نے پوچھا هل قاتلہ العرب،
کیا عربوں سے اس کا کوئی مقابلہ بھی ہوا؟ ہم نے کہا ہاں مقابلہ ہوا۔ کیف صنع بہم، عربوں کے ساتھ انہوں نے کیا برتاؤ کیا؟ ہم نے کہا انہ ظہر علی من یلیہ من العرب فاطاعوہ، کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام عربوں کے قبائل پر چھا گئے ہیں اور سب پر آپ کی حکومت غالب آ گئی ہے، اور تمام قبائل عرب نے آپ کی اطاعت قبول کر لی ہے۔ پھر اس نے کہا اما ان ذلک خیر لهم ان یطیعوہ، لوگوں کی خیر اسی میں ہے، بھلائی اسی میں ہے کہ وہ اس نبی کی مان لیں، وہ اس نبی کی مان لیں۔ پھر کہا اب میں تمہیں اپنے بارے میں بتاتا ہوں، تم میرے متعلق پوچھ رہے تھے، اما انی ساخبرکم عنی انا المسیح الدجال، میں مسیح دجال ہوں، میں مسیح دجال ہوں، اور مجھے ابھی نکلنے کی اجازت نہیں ملی۔ اما انہ یوشک ان یؤذن لی فی الخروج، عن قریب وہ دن آنے والا ہے، مجھے اس کا انتظار ہے، اور جب مجھے اجازت ملے گی، اور جب اوپر سے اللہ کی طرف سے اجازت ملے گی تو از خود میری بیڑیاں، ہتھ کڑیاں، زنجیریں کھل جائیں گی، اور پھر میں اپنے اس جزیرے سے نکلوں گا اور پوری دنیا میں پھروں گا۔ فلا ادع قریۃ الا هبطتها، کوئی شہر نہیں چھوڑوں گا، کوئی بستی نہیں چھوڑوں گا، کوئی جگہ نہیں چھوڑوں گا، پورے عالم میں 40 دن کے اندر اندر تباہی مچا دوں گا، فساد مچا دوں گا، ہر شہر میں جاؤں گا سوائے 2 شہروں کے، مکہ اور مدینہ، یہ دونوں اللہ نے میرے اوپر حرام کر دی ہیں۔ میں پوری کوشش کروں گا کہ مکہ میں بھی داخل ہو جاؤں، مدینہ میں بھی داخل ہو جاؤں، مگر میری پوری کوشش کے باوجود نہ میں مکہ میں داخل ہو سکوں گا، نہ مدینہ میں داخل ہو سکوں گا۔ مدینہ کے اندر کی طرف جانے والے ہر راستے پر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کھڑا فرما دیں گے، ان کے ہاتھوں میں ننگی تلواریں ہوں گی، فرشتے ان راستوں پہ پہرا دیں گے، جس راستے سے میں داخل ہونا چاہوں گا فرشتے مجھے پیچھے دھکیل دیں گے، فرشتے مجھے پیچھے دھکیل دیں گے، تو مکہ اور مدینہ میں نہیں جا سکوں گا، باقی ہر جگہ جاؤں گا۔ یہاں پہنچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا مجھے بتاؤ یہ ساری باتیں میں نے تمہیں بتائی تھیں کہ نہیں بتائی تھی؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے بتائی تھی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عصا ہاتھ میں لیا، ایک عصا کے سہارے آپ خطبہ دیا کرتے تھے، عصا ہاتھ میں لیا اور اس کی نوک کو اپنے منبر پہ آپ نے رکھا اور اس پر مار کر فخر سے آپ نے فرمایا ہذہ طیبہ، ہذہ طیبہ، ہذہ طیبہ، 3 مرتبہ، یہ ہے میرا شہر، مبارک شہر، یہ ہے میرا شہر، مبارک شہر، پاکیزہ شہر، کہ اللہ تعالیٰ نے اس شہر کو فتنہ دجال سے محفوظ فرمایا۔ پھر فرمایا اب میں تمہیں بتاتا ہوں دجال کہاں ہے، تمہیں بتا دیتا ہوں دجال کہاں ہے۔ فرمایا کہ اما انہ فی بحر الشام او فی بحر الیمن، کہ دجال وہ شام کے سمندر میں ہے یا یمن کے سمندر میں ہے، بل ہوا فی بحر المشرق، نہیں بلکہ وہ مشرقی سمندر میں، مشرقی سمندر میں۔ یہ بات آپ کہاں ارشاد فرما رہے ہیں؟ مدینہ طیبہ میں، مدینہ طیبہ میں۔ شام کا سمندر وہ شمال مشرق میں ہے، شام کا سمندر شمال مشرق میں، اور یمن کا سمندر جنوب مشرق میں، یہ جنوب مغرب، شمال مغرب، اور وہ جنوب مشرق میں، جنوب مشرق میں۔ تو پہلے آپ نے فرمایا کہ وہ شام کے سمندر میں ہے یا یمن کے سمندر میں ہے،
یہ بات آپ نے اندازے سے ارشاد فرمائی، تخمینے سے ارشاد فرمائی، ابھی اتنی ہی آپ نے بتائی تھی کہ اوپر سے وحی آ گئی اور آپ کو متعین کر کے بتا دیا گیا کہ ادھر بھی نہیں اور ادھر بھی نہیں، بلکہ ادھر مشرق کے سمندر میں ہے، مشرق کے سمندر میں ہے۔ آپ نے فرمایا، پہلے فرمایا یا شام کے سمندر میں یا یمن کے سمندر میں، پھر فرمایا نہیں وہ مشرق کے سمندر میں ہے، مشرق کے سمندر۔ اب آپ نقشہ اٹھائیں، اس پر دیکھیں مدینہ طیبہ کی عین سید میں آگے جا کر سمندر پھیلا ہوا ہے، ادھر بھی سمندر ہے، ادھر بیچ میں کچھ ممالک ہیں، ادھر بھی ایک ملک ہے، سمندر ادھر سے گھوم کر ان ممالک میں سے ہوتا ہوا ایسے ایک نالی سی بنتی ہے، آبنائی سی بنتی ہے، ادھر 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 بالکل بحرین، اور اس سے آگے قطر، پھر امارات سے آگے بڑھ کر مسقط آ جاتا ہے، اور پھر سمندر ہے، اور سمندر کی اس جانب پورا ایران ہے، پورا ایران ہے۔ تو آپ نے فرمایا اس سمندر کے اندر ہے، اس سمندر جو مشرق کی طرف ہے، مشرق کی طرف۔ مدینہ منورہ کا قبلہ تو جنوب میں ہے، جنوب میں ہے، مگر آپ نے مشرق کی طرف رخ کر کے ارشاد فرمایا کہ دجال مشرقی سمندر میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی پیدائش ہو چکی ہے، وہ پیدا ہو چکا ہے، اور اس کو خروج کی ابھی اجازت نہیں ہے، خروج کی ابھی اجازت نہیں ہے، اور یہ طاقت ابھی اس کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ جب اللہ چاہیں گے اسے عطا فرمائیں گے، جب اللہ چاہیں گے اسے عطا فرمائیں گے۔ پچھلے درس میں آپ نے سنا کہ عجیب و غریب چیزیں اس کے ہاتھ پر ظاہر ہوں گی۔ 3 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے معجزہ، ایک ہوتی ہے کرامت، اور ایک ہوتا ہے استدراج۔ تینوں میں قدر مشترک، تینوں کی حقیقت یہ ہے کہ ما فوق الاسباب کوئی چیز ظاہر ہو، ما فوق الاسباب، تو وہ خلاف عادت کہلاتی ہے، خلاف عادت۔ جیسے آگ گلزار بن جائے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ جب سے اللہ تعالیٰ نے کائنات کو بنایا ہے، حرارت آگ کے ساتھ لازم ہے، آگ کبھی ایئر کنڈیشن نہیں بن سکتی، مگر اللہ تعالیٰ جب چاہیں اس کو اس میں سے حرارت کو نکال کر برودت اس میں پیدا فرما دیتے ہیں۔ تو معجزہ ہو یا کرامت ہو یا استدراج ہو، تینوں چیزیں خلاف عادت ہوتی ہیں، اسباب سے ہٹ کر وجود میں آتی ہیں، مگر ان تینوں میں فرق یہ ہے کہ جو چیز خلاف عادت کسی ایسی شخصیت کے ہاتھ سے ظاہر ہو جس نے زبان سے نبوت کا دعویٰ کیا ہو، تو اس چیز کو معجزہ کہتے ہیں، اس چیز کو معجزہ کہتے ہیں، معجزہ کہتے ہیں۔ معجزہ اور سحر، جادو، ان میں فرق یہ ہے، جادو اسباب کے تحت ہوتا ہے، معجزہ اسباب کے تحت نہیں ہوتا۔ آپ اس کو آسان لفظوں میں یوں سمجھیں، دنیا میں کوئی بھی کام ہے وہ اسباب کے تحت ہو رہا ہے۔ جیسے ہم ماچس جلائیں گے تو فوراً اس تیلی اور ماچس کو آپس میں رگڑیں گے تو اس سے آگ پیدا ہوگی، آگ پیدا ہوگی۔ اب اس کام کو کوئی مسلمان کرے، آگ پیدا ہوگی، کافر کرے، پھر بھی آگ پیدا ہوگی، فاسق فاجر آدمی کرے، پھر بھی آگ پیدا ہوگی۔ یہ کام کیوں؟ اسباب کے تحت ہے۔ جو جادو ہے یہ بھی اسباب کے تحت ہے۔ جو چیز اسباب کے تحت ہوتی ہے، جو آدمی بھی مسلم اور کافر کے فرق کے بغیر ان اسباب کو اختیار کرے گا، وہ چیز وجود میں آئے گی۔ کوئی بھی تیلی اور ماچس ہاتھ میں لے کر یوں رگڑے گا کوئی بھی، تو وہ آگ پیدا ہوگی، آگ پیدا ہوگی۔ اسی طریقے سے جادو ہے، جادو کے پیچھے بھی اسباب ہوتے ہیں، بس اتنا فرق ہے، یہاں آگ کے اسباب ہمیں نظر آ رہے ہیں، وہاں جادو کے اسباب نظر نہیں آ رہے۔ سبب والی چیز ہر کس ناکس کوئی بھی کر سکتا ہے، جادو بھی کوئی بھی کر سکتا ہے،
جو بھی آدمی وہ اسباب اختیار کرے گا جادو والی چیز پیدا ہو جائے گی، مگر معجزہ خلاف عادت ہوتا ہے، معجزہ کرامت خلاف عادت ہوتی ہے، اس پہ خود نبی کا اپنا اختیار نہیں ہوتا، جب اللہ چاہتے ہیں وہ چیز ان کے ہاتھ پر ظاہر ہوتی ہے۔ چنانچہ کفار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب معجزات کا مطالبہ کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو انبیاء یہ کہتے انما الآیات عند اللہ، نشانیاں ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں، معجزات ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں، وہ تو سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وما کان لنا ان نأتیکم بسلطان الا باذن اللہ، ہمارے بس میں نہیں ہے، ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ اللہ کی مشیت اور چاہت کے بغیر از خود ہم معجزہ ظاہر کر سکیں۔ تو معجزہ ایک تو خلاف عادت ہوتا ہے، اسباب کے تحت نہیں ہوتا، ما فوق الاسباب ہوتا ہے، ما تحت الاسباب نہیں ہوتا، اور دوسرا خود آدمی کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتا، نبی کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتا، جب اللہ چاہتے ہیں اس کو ظاہر فرماتے ہیں، یہ ہے معجزہ۔ اور یہی خلاف عادت چیز جب کسی نیک آدمی کے ہاتھ پر ظاہر ہو تو اسی کو کرامت کہتے ہیں، کرامت کہتے ہیں۔ کوئی خشک کنواں ہے، کوئی نیک آدمی وضو کر کے وضو کا پانی اس میں ڈالے اور اس پانی کی برکت سے کنویں کا پانی پھر سے جاری ہو جائے تو اس کو کرامت کہیں گے۔ اگر وہ نیک آدمی ہے، متقی آدمی ہے، اس کو کرامت کہتے ہیں، کرامت۔ اور تیسری چیز ہے استدراج۔ اگر یہی چیز کسی فاسق، فاجر، گناہگار آدمی کے ہاتھ پر ظاہر ہو تو وہ کہلاتی ہے استدراج۔ استدراج کا مطلب ہوتا ہے ڈھیل، اللہ کی طرف سے ڈھیل۔ وہ استدراج وہ ایک حدیث میں ہے اذا رأيتم اللہ عز وجل يعطي العبد على معاصيه من الدنيا ما يحب فإنما هو استدراج ثم تلا فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة۔ کہ جب تم دیکھو کسی شخص کو کہ وہ دن بدن اللہ کی نافرمانیوں میں آگے بڑھتا جا رہا ہے، آگے بڑھتا جا رہا ہے، اس کے فسق و فجور میں اضافہ ہو رہا ہے، اس کی معاصی میں اضافہ ہو رہا ہے، اور ساتھ ساتھ اس سے یہ کچھ شعبے بھی ظاہر ہو رہے ہیں، کچھ خلاف عادت چیزیں ظاہر ہو رہی ہیں، مال کی فراوانی بھی ہے، تو سمجھ جانا یہ استدراج کا شکار ہونے والا ہے، اور یہ اللہ کی پکڑ میں آنے والا ہے، اللہ کی پکڑ میں آنے والا ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم جب کسی کو پکڑتے ہیں تو ایسے ہی ڈھیل دے کر پکڑتے ہیں۔ تو کرامت اور آج معجزہ تو چونکہ نبی کوئی آ نہیں سکتا، نبوت کا دروازہ جب بند ہو گیا معجزے کا دروازہ بھی بند ہو گیا۔ نبی کو اپنے معجزے پر 100% یقین ہوتا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے اور یہ میری تائید کے لیے آتا ہے۔ اس کے علاوہ دنیا میں کوئی آدمی خواہ وہ کتنا ہی متقی پرہیزگار ہو وہ یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ یہ جو خلاف عادت چیز میرے ہاتھ پر ظاہر ہوئی ہے یہ کرامت ہے یا استدراج ہے، چونکہ دونوں کے ہاتھ پر ظاہر ہوتی ہے، ادھر بھی ظاہر ہوتی ہے ادھر بھی ظاہر ہوتی ہے، لہذا یہ کوئی دنیا میں ہاں دل کو تسلی دی جا سکتی ہے کہ ہم نیک راستے پر ہیں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے ہماری تائید کے لیے یہ بات ظاہر کی ہو، ورنہ کتنا متقی پرہیزگار آدمی ہو جب اس کے ہاتھ سے ایسی کوئی خلاف عادت چیز ظاہر ہوتی ہے وہ ڈر جاتا ہے، سہم جاتا ہے، کہیں یہ کرامت میں اس کو کرامت سمجھتا رہوں کہیں یہ استدراج نہ ہو، کہیں یہ استدراج نہ ہو۔ اس لیے کہ خلاف عادت چیزیں دجال کے ہاتھ پر بھی ظاہر ہوں گی اور زبردست ظاہر ہوں گی کہ بنجر زمینیں ایک دم اس کے حکم سے لہلہانے لگیں گی اور دور دور تک بادل کا نام و نشان نہیں ہوگا اور زمین پہ بری طرح کا قحط ہوگا، قحط سالی میں مبتلا ہوگی۔ وہ ایک حکم دے گا مشرق مغرب شمال جنوب سے
بادل کھنچتے ہوئے آئیں گے اور آ کر سر پر کھڑے ہو جائیں گے، دیکھتے ہی دیکھتے چھم چھم بارش ہوگی، زمین کو حکم دے گا، اندر سے تہ میں سے خزانے نکلیں گے۔ تو یہ کوئی بزرگی کی علامت ہے؟ یہ بزرگی کی علامت۔ جو واقعی بزرگ ہوگا وہ ڈر جاتا ہے، کہیں یہ میں اس کو کرامت سمجھ رہا ہوں، کہیں یہ کرامت نہ ہو، استدراج نہ ہو، کہیں یہ استدراج نہ ہو۔ حضرت ایک بات سنا کے بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی عیادت کے لیے تشریف لائے۔ ان کا آخری وقت 1-2 دن کے بعد پھر ان کی وفات ہوئی۔ وہ بیمار ہو گئے، علیل ہو گئے، صاحب فراش ہو گئے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ عیادت کے لیے تشریف لے گئے تو ان کی عیادت فرمائی۔ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ بڑے گھبرائے ہوئے تھے۔ حضرت نے فرمایا، پوچھا کہ حضرت آپ کیوں گھبرا رہے ہیں؟ فرمایا مجھے گھبراہٹ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے سے ہدایت کو بہت پھیلا دیا اور لوگوں کے دلوں میں میری محبت ڈال دی، غیر معمولی محبت ڈال دی، اور دور دور تک یہ کام پھیل گیا۔ کہیں ایسا نہ ہو یہ استدراج نہ ہو، ڈھیل نہ ہو کہ میں خوش ہوں کہ بڑی وہ ہو گیا، کہیں اللہ کی طرف سے ڈھیل نہ ہو۔ یہ جو غیر معمولی محبت لوگوں کے دل میں پیدا ہوئی ہے، یہ بھی تو ما فوق الاسباب ہے، اور جس تیزی سے یہ کام ہوا ہے اور خیر کا کام پھیلا ہے، گلی گلی، کوچے کوچے، قریے قریے میں، کہیں اس تیزی کے ساتھ کوئی تحریک اس طرح کامیاب نظر نہیں آتی جس طریقے سے یہ کامیاب ہوا ہے۔ تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں یہ استدراج نہ ہو۔ تو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا، حضرت میں آپ کو یقین دلاتا ہوں یہ کرامت ہے، آپ کی قبولیت ہے، یہ استدراج نہیں۔ تو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم مجھے کیسے یقین دلا رہے ہو؟ اس کا فیصلہ، حقیقی فیصلہ، 100% فیصلہ تو مرنے کے بعد ہوگا، موت کے بعد پتہ چلے گا کرامت تھی یا استدراج تھا۔ آپ مجھے کیسے یقین دلا رہے ہو؟ آپ نے موت کے بعد کا مرحلہ تو دیکھا نہیں ہے، اور آپ کو پتہ نہیں ہے یہ اللہ کے ہاں مقبول ہے یا مردود ہے یہ عمل۔ تو عرض کیا، حضرت واقعی میں نے نہیں دیکھا، لیکن میں اتنا جانتا ہوں جب کوئی چیز استدراج ہوتی ہے، اس نافرمان کے حاشیہ خیال میں بھی یہ بات نہیں آتی کہ کہیں یہ استدراج تو نہیں۔ یہ خیال دل میں پیدا ہونا، ڈر کا آ جانا، اس بات کی دلیل ہے کہ یہ مقبولیت ہے اللہ کے ہاں، کرامت ہے، استدراج نہیں ہے۔ جو فاسق فاجر آدمی، اس کے ہاتھ پر کوئی چیز ظاہر ہو جائے، وہ تو پھر شور مچاتا ہے اور خود ہی اپنی زبان سے اس کے چرچے کرتا ہے اور کہتا ہے دیکھا یہ ہماری کرامت ہے، دیکھا یہ ہماری کرامت ہے۔ اور جتنے بھی اللہ والے، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے میں نے احوال سنے، جب ان کی اس قسم کی کوئی کرامت ظاہر ہوتی تو حضرت ڈر جاتے، سہم جاتے، اور تمام اللہ والے اپنے کرامتوں پہ پردے ڈالتے ہیں چونکہ دنیا میں نہیں پتہ چل سکتا یہ کرامت ہے یا استدراج ہے، یہ تو آگے جا کے پتہ چلے گا۔ ہاں اتنا اندازہ ضرور ہو سکتا ہے، تخمینہ بھی ہو سکتا ہے، آدمی کے راہ عمل کو دیکھ کر، نظریات کو دیکھ کر، اگر وہ صحیح نظریات کا حامل ہے، قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالی اس کے ہاتھ پر کوئی ایسی چیز ظاہر فرماتے ہیں تو پھر یہ کرامت ہے۔ اور اگر فاسق فاجر ہے اور اس کے ہاتھ پر کوئی ایسی چیز ظاہر ہو رہی ہے تو وہ استدراج ہے، وہ استدراج۔ اللہ تبارک و تعالی استدراج سے ہماری حفاظت فرمائے، تمام ظاہری باطنی فتنوں سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، اور صراط مستقیم پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص پیدا ہوا تھا، اور اس میں کچھ باتیں عجیب، غریب، مشکوک قسم کی تھی، جس کا نام ابن سیاد تھا۔ اخیر تک صحابہ کرام کو بھی اس کے متعلق یہ خطرہ تھا کہیں یہ دجال تو نہیں،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کے متعلق اندیشہ تھا کہ کہیں یہ دجال تو نہیں۔ کئی بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو ساتھ لے کر خاموشی سے کھجور کے درختوں میں، دوسرے درختوں میں چھپتے چھپاتے آپ اس کا سراغ لگانے گئے، اس کی حقیقت کو دیکھنے گئے، کہ جانچنے گئے کہ کہیں یہ وہی دجال تو نہیں ہے، دجال تو نہیں ہے۔ اس کا ذکر ابھی احادیث میں ہے، اس کا نام ابن سیاد تھا۔ تو وہ روایات بھی ہیں، اس کا بیان انشاءاللہ آئندہ درس میں ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ اللهم لك الحمد كما أنت أهله، فصل على محمد كما أنت أهله، وافعل بنا ما أنت أهله، فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وآل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.